جو معروضات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، چونکہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے تو اس ماہ بلکہ شروع ہو چکا ہے، اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں اور معاشرہ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اسلام کیا ہدایات اور کیا تعلیمات دیتا ہے، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس ماہ ربیع الاول میں یہ بہت ہی زیادہ عظیم مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ہونا یہ ایک امر اتفاقی ہے، اور زیادہ تر حضرات یوں سمجھیں کہ 95 بلکہ 98-99% اہل علم کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت وہ اسی مہینہ کے اندر ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول تھا، وہ شمسی لحاظ سے اپریل کا مہینہ تھا، اور وہ ہندی سالوں کے اعتبار سے جیٹھ کا مہینہ تھا، اور دن پیر کا تھا، وقت صبح صادق کا تھا، اور مقام مکہ تھا، بیت اللہ کے بالکل سامنے جگہ تھی، اور کس کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پر ایک ایسی ہستی کا اس کی آمد ہونے والی ہے کہ جس کے علم، نور اور فیضان سے آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو، پورے عالم کو اس کے نور سے جگمگا دیں گے۔ چنانچہ یہ ماہ ربیع الاول اس لحاظ سے واقعی بڑی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب اس نام پر ہی آپ غور فرمائیں کہ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی پہلی، تو گویا اس کائنات میں ایک ایسی اور سب سے پہلی اور آخری بہار آنی تھی کہ جس جیسی بہار اس سے پہلے نہیں آئی۔ ویسے تو سارے ہی انبیاء جب تشریف لائے تو اپنے اپنے دور میں بہاریں آتی رہیں، اور کفر کی جو تاریکی اور اس کی جو خزاں تھی وہ دور ہوتی رہی، اور ہر طرف ہدایت کے پتے اور ہر طرف ہدایت کا سبزہ اور شادابی نظر آتی رہی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا سماں پیدا فرمایا اور ایک ایسی بہار کائنات میں عالم میں لائی کہ جس جیسی بہار پہلے نہیں آئی تھی اور قیامت کی صبح تک بھی نہیں آنی تھی، اور یہ پہلی اور آخری گویا بہار تھی اس حوالے سے کہ جو بہار اللہ نے آپ کی آمد کی صورت میں فرمائی ہے۔ تو اب دیکھیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا مہینہ آپ کی آمد کے لیے چنا کہ اسم با مسمہ ہو گئے، کہ جس طرح آپ علیہ السلام کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ اور عرفہ و افضل ہے، تو آپ کے لیے مہینہ بھی وہ چنا کہ جس کا معنی ہی بہار ہے اور پہلی اور آخری سب سے بڑی بہار ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اب یہ جو مہینہ ہے اس میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس مہینے کے حوالے سے اتنی بات تو ذہن میں پہلے سے رکھ لیں کہ اس مہینے میں کوئی خاص قسم کے اعمال، کوئی خاص قسم کے اوراد، اذکار، یہ چیزیں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی، اس لحاظ سے کہ اس مہینہ کے اندر ایک خاص قسم کے اعمال کیے جائیں، ایک خاص طور طریقہ اپنایا جائے، اور دوسرے مہینوں کو اس سے بالکل جداگانہ انداز میں اس کو پیش کیا جائے، اور افراتفری کا ایک عالم بنایا جائے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں اس میں نہیں ملتی۔ اگر اس میں کوئی چیز کرنی بھی ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت تھی، بہت بڑی عظمت والی بات تھی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا،
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جب ہوئی تو اس آمد کے حوالے سے جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احسان جتلایا۔ اور احسان کیوں جتلایا؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آمد کی صورت میں جو نعمت ہے یہ ساری نعمتوں کے لیے تکملہ اور تتمہ ہے، گویا تمام نعمتوں کے لیے آپ علیہ السلام کا وجود، آپ کی آمد تکملہ اور تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں دنیا میں اللہ نے مال دیا، جان دی، صحت دی، کاروبار دیے، ہمیں دنیا میں کھیتی زراعت دی، زمینیں دی، دنیا کے بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، لیکن اگر ان آپ علیہ السلام کی صورت میں، آپ کی آمد کی صورت میں اگر یہ نعمت نہ ملتی تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم طور طریقہ کیسے اپنائیں، ہم اپنے مالوں کو کس طرح ان مالوں کے حوالے سے پلاننگ کریں کہ ہماری قبر اور آخرت بن جائے، ہم دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے کیا انداز اپنائیں کہ ہماری قبر آخرت بن جائے۔ ہم بالکل اندھیرے میں تھے۔ دور جاہلیت کیوں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ دور کیا تھا؟ جاہلیت کا دور تھا۔ جاہلیت ایک اندھیرا ہے، اندھیرے کا دور تھا، تو جس کے پاس جو کچھ تھا اس کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ اس کو کس طرح استعمال کرے کہ اس کی قبر آخرت بن جائے۔ قربان جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر آپ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، آپ کس طرح اپنے مالوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی قبر آخرت بنے گی، کس طرح اپنے مالوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی آخرت قبر تباہ ہوگی، آپ کس طرح اپنی صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی جان، نعمتیں، یہ کس طرح استعمال کریں گے تو آپ کی آخرت بنے گی، اور کس طرح اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ کی قبر آخرت برباد ہوگی۔ قربان جائیں، یہ سارے سلیقے طریقے کس نے سکھائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کو واضح فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ علیہ السلام کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، مشعل راہ ہے، گائیڈ لائن ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایروں غیروں نتو خیروں کی، ان کی گندی تہذیب اور ثقافت جو ان کے ہاں مشہور ہے، ہم اس کو لیتے پھریں۔ ہمیں اللہ نے وہ پاکیزہ سیرت اور صورت اور وہ اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صورت میں دے دیا ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے کافی ہے اور آخرت قبر کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، نجات اور عافیت کا سامان ہے۔ یہ تو میں نے کچھ تمہیدی بات کی کہ اس مہینے کے حوالے سے جو باتیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اور اس مہینے کے حوالے سے جو خرافات کی جاتی ہیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے عقائد کی خوب درستگی کر لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کمی کوتاہیوں کو دور کریں، اپنے اخلاقیات کا، آداب کا، ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں، کمی کوتاہیاں جو نظر آتی ہیں اس کو دور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے جذبے کے ساتھ اس کو اس طرف لے کے جائیں۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع سے ہٹ کر صرف رنگ رلیوں پہ اور دنیا کی ان چیزوں کے اور جو آج کل شوخیاں اور شیخیاں اس قسم کے سلسلے نظر آتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یقیناً ہم تباہی و بربادی کی طرف جائیں گے۔ ان چیزوں سے نہ کوئی پہلے پار لگا ہے، نہ آج پار لگ سکتا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق یہ ہے، بہت سارے فروق میں سے ایک فرق، کہ اسلام جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو شکر کا پیغام دیتا ہے، شکر کا پیغام دیتا ہے، اور اس شکر کے پیغام کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ شکر کے پیغام کے علاوہ ہم چلیں، یہ چیزیں ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ مثلا دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا تھا وہ جشن کی طرف چلے جاتے تھے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی وہ ماتم کرنے لگ جاتے تھے۔ اسلام نے ہمیں اس کے مقابلے میں یہ بتایا ہے کہ خوشی آئے تو جشن نہیں ہے، ناچنا تھرکنا نہیں ہے، وہ حلوے جلوے اور اس قسم کے سلسلے نہیں ہیں، بلکہ تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر زبان سے کیجئے، شکر اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو، ان چیزوں کو سامنے رکھیے، آپ علیہ السلام کے مقام کو، عظمت کو سامنے رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یقین اس کو سامنے رکھیے، اور دیکھیے کہ اللہ کے حکم کیا ہیں، اللہ کے احکام کیا ہیں،
और आप अलैहिस्सलाम का तौर तरीका क्या है, सहाबा का तौर तरीका जो आप अलैहिस्सलाम से सीखा, नक्श कदम क्या है, उसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। यही है शुक्राना असल में अल्लाह तबारक व तआला का, यही है शुक्राना आप अलैहिस्सलाम का, और इसी की हमें इस्लाम दावत दे रहा है। अब आपके सामने चंद बातें मैं इस हवाले से पेश करता हूँ। कुछ बातें हमारी इत्तिफाकी हैं। इत्तिफाकी क्या है? रबीउल अव्वल में मैंने अभी कहा जेठ का महीना था, अप्रैल का महीना था, रबीउल अव्वल का महीना था, सुबह सादिक का वक्त था, आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, पीर का दिन था, आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। ये बात तो हमारे यहाँ इत्तिफाकी है, ये बात तो हमारे यहाँ इत्तिफाकी है। दूसरी बात भी इत्तिफाकी है, वो क्या है कि आप अलैहिस्सलाम की आमद से एक मोमिन मुसलमान खुश हो जाए, मुसर्रत उसे हासिल हो, फ़रहत हासिल हो, आप अलैहिस्सलाम की दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बाद सारी कायनात पर तरजीह दे रहा हो और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, ये बात भी हमारे यहाँ मुसल्लम है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें, आप अलैहिस्सलाम की आमद से खुशी का मतलब क्या होगा फ़रहत और मुसर्रत का? तो मुसर्रत और फ़रहत ये दिल के फ़ेल है, दिल के फ़ेल है, क़ल्ब के बातनी फ़ेल है। यानी जब आदमी किसी खुशी की चीज़ को देखता है तो दिल मचलता है, खुश होता है, ये मुसर्रत है, ये खुशी है ना। अब उसका ज़ाहिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दुनिया के चीज़ों असबाब के साथ उसको अपने मन गढ़ंत तरीक़ों पर जो इस्लाम में ना हो और आप अपनी तरफ से करें और कहें जी खुशी का इजहार ज़रूरी है, इस लिहाज से कि हम यूँ कर लें, जलसे कर लें, जुलूस कर लें, हम नारे लगा लें, हम चंदे करके जो है वो देगें पका लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मुसर्रत और फ़रहत ये तो दिल की एक कैफियत का नाम है जो हर मोमिन को ख़ुद ब खुद ये चीज़ ईमानी तकाज़े हासिल होती है। तो आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई इस महीने में, इत्तिफाकी मसला है। आप अलैहिस्सलाम की आमद से खुशी ये इत्तिफाकी मसला है, दिल का फ़ेल है। और इसी तरह तीसरी चीज़ मैंने कहा ईमान लाना और आप अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा करना, ये असल चीज़ है, इसकी तरफ जाया जाए। अब एक चौथी चीज़ है जिसके बारे में सारा निज़ा चलता है, और वह चौथी चीज़ क्या है कि अपनी मर्ज़ी से इस महीने के अंदर खुशी का इजहार करना। यहाँ मुझे बात याद आ गई मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब की, जो नाज़िम विफाकुल मदारिस हैं। वो बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं कि सुन्नत और बिदअत में क्या फ़र्क है। यानी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार करना जैसे अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं उस तरह, ये है असल तरीका सुन्नत शरीयत। और बिदअत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार करना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। इस उसूल को अपने दिल पे नोट कर लें, अपने पास नोट कर लें कि अगर हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार करेंगे तो जाहिर बात है ये ख्वाहिश के मुताबिक जो अमल करेंगे या मोहब्बत का इजहार करेंगे, ये ख्वाहिश के मुताबिक मोहब्बत का इजहार तो ईसाइयों ने भी ईसा अलैहिस्सलाम से किया है और रवाफिज़ भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए? नहीं, नाकाम है। तो ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करना, हमने अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी और उस तरीके के मुताबिक करना है जो इस्लाम से हमें मिला है और वह सुन्नत तरीका है, उसके मुताबिक हमने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। ये उसूल जब आपने नोट फरमा लिया, इसके बाद अगली बात ये समझें, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुम्हें रसूल दे दें उसको मजबूती से थाम लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। अब यहाँ ज़रा गौर फरमाएं कि जो चीज़ें अल्लाह फरमा रहे हैं जो तुम्हें नबी दें उसको मजबूती से थाम लो। मजबूती से थामने की तीन चीज़ें हैं जिनको हमने थामना है, और जिनसे रोकें वो भी तीन चीज़ें हैं। अब उन तीन और तीन 6 चीज़ों को अपने जहन में आप बिठा लें। तीन चीज़ें जिनसे हुक्म दिया गया है कि आपने उसको करना है, वमा आताकुम रसूलु में आती हैं और फ़खुज़ू उसको थामना है। वो तीन चीज़ों में से पहली चीज़ है कौल। आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है वो हमने करना है। आप अलैहिस्सलाम की कौली हदीसों को हमने लेना है। आप अलैहिस्सलाम की नंबर 2 फ़ेली हदीसें जो आप अलैहिस्सलाम ने अमल से करके दिखाया है उसको भी हमने लेना है। और इसी तरह तीसरी चीज़ वो है कि आप अलैहिस्सलाम ने जो किया बोला तो नहीं है, इरशाद तो नहीं फरमाया कौल से और करके भी नहीं दिखाया फ़ेल अमल से, लेकिन किसी को करते देखा है जिसको हम तकरीरी हदीस कहते हैं।
تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کام جائز ہے، لہٰذا وہ کام بھی کرنے کا ہے۔ تو ما تاکم رسول میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ یہ اصول ہے، کلیہ ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ وما نہاکم، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ اب وہ جس نے رکنا ہے وہ بھی 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن سے رکنا ہے؟ اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز جس سے آپ علیہ السلام اپنی زبان سے روک دیں۔ اب زبان سے جن چیزوں سے روکا ہے ذرا آپ لفظ نوٹ کریں۔ کہیں آیا ہوگا نہا رسول اللہ، روکا اللہ کے رسول نے۔ کہیں آیا ہوگا لعن رسول اللہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ کہیں آیا ہوگا کریہا، استکرہا، منع۔ یہ جو لفظ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کام سے روک رہے ہیں۔ آپ حدیث پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی، اس کے اندر آپ یہ لفظ دیکھیں گی۔ اچھا، اسی طرح دوسرا کون سی چیز ہے جس سے رکنا ہے؟ وہ ہے عمل، فعل۔ اب وہ کون سا ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے کسی کام کو دیکھا، اس پر غصے ہو گئے۔ غصہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مثال لیجئے، مثال کے طور پر آپ علیہ السلام راستے پر جا رہے ہیں، ایک صحابی کا دیکھا، ایک ڈیوڑی سی بنائی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ڈیزائن دے کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کس کا ہے؟ فرمایا فلاں نے آپ نے یہ بنایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو سوچ میں پڑ گئے کہ میرا شاگرد ہو اور دنیا کی بے ثباتی کے بجائے دنیا چمکانا شروع کر دے، تو وہ اس پر تھوڑے سے ایسے ناگواری کا اظہار کیا، یہاں تک کہ وہ صحابی جب آپ کی مجلس میں آئے تو آپ نے بے رخی کا اظہار فرمایا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ کیوں بے رخی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پوچھا دوستوں سے، انہوں نے بتا دیا۔ وہ چلے گئے، جا کر اس ڈیوڑی کو انہوں نے گرا دیا، ختم کر دیا، اور چپ کر کے آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیر مار آیا ہوں۔ ہمارے ہاں تو کوئی مولوی صاحب کے کہنے پر کسی مسئلے پر عمل کر لے تو آگے کئی سالوں تک اس مولوی صاحب کی جان نہیں چھوٹتی، اور تو ہے تعالیٰ نہیں سٹی، حالانکہ وہ کوئی اور مسئلے میں اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے، لیکن احسان ساری زندگی مولوی صاحب پر چڑھاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام خود گزر رہے تھے وہاں سے، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا جی اس طرح ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو دعا دے دی۔ اب ذرا اسی طرح ایک شخص کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آپ علیہ السلام کے پاس اس کا ذکر ہوا بلکہ کہ اس نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام غصے کے مارے کھڑے ہو گئے، اور آپ جب غصے میں آتے تھے، روایات میں آتا ہے آپ کے رخسار مبارک پر ایسی سرخی آ جاتی تھی جیسے کوئی انار نے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اچھا، اس طرح کے کاموں کو دیکھ کر اس سے پتہ چلا 3 طلاقیں بیوی کو دینا، گٹھی 3 طلاقیں، غیر شرعی طریقہ ہے، بدعی طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے آپ علیہ السلام کے حال سے معلوم ہوا، عمل سے، فعل سے۔ پہلی کیسے معلوم ہوا؟ نہا، لعنا وغیرہ، آپ کے قول سے معلوم ہوا۔ وما نہاکم میں یہ 2 باتیں آ گئی بھائی، یہ میں اصول بتا رہا ہوں، بڑا قیمتی اصول ہے، اس کو نوٹ کریں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں ایک کام ہو سکتا تھا، اس کے اسباب موجود تھے، اس کے محرکات موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اور صحابہ نے، خیر القرون میں تابعین، تبع تابعین نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو توجہ نہ دینا اس بات کی علامت اور دلیل ہو گیا کہ وہ کام اب بعد میں جائز نہیں ہے۔ اب اس کی مثال لیں، مثلا آپ علیہ السلام نے اذان دلوائی اپنے سامنے، آپ علیہ السلام نے اذانیں دلوائی ہیں نا اپنے سامنے، خود اذان نہیں دی لیکن اپنے سامنے اذانیں تو دلوائی ہیں۔ خود کیوں نہیں دی؟ اس کی وجوہات ہیں، آپ ترمذی میں پڑھیں گے اس حوالے سے، اس کے جوابات ہیں۔ آپ نے اذانیں دلوائی ہیں لیکن کہاں سے شروع کی اذان؟ آپ نے اللہ اکبر یہاں سے شروع کی۔ صحابہ نے اذانیں دی، تابعین، تبع تابعین نے اذانیں دی، کہاں سے شروع ہوئی بھائی؟ اللہ اکبر سے شروع ہو گئی۔ اگر آج کوئی آ کر محبت کے نام پر کہیں اور سے شروع کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ فلاں سے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں، اور کہتا کیا ہے جی میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ علیہ السلام سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو محبت بہت زیادہ ہونا یہ محرک اور سبب ہوا۔ اب بتائیے کیا آپ علیہ السلام سے یہ والا سبب محرک، آپ علیہ السلام سے محبت والا، زیادہ محبت والا، کیا اس دور میں صحابہ کو تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، بلکہ صحابہ کی محبت ضرب المثل ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں ایک تنکا کی حیثیت نہیں رکھتے، ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جب ان صحابہ اور تابعین، تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں نہیں کروایا، تو آج کوئی محبت کے نام پر کرے گا تو یہ بدعت ہوگی، اس کا سنت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ وما نہاکم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اذان کے بعد آوازیں ملا کر درود اور ذکر، تو ظاہر بات ہے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں اس وقت،
نہیں تو آج اگر کوئی کرے گا محبت کے نام پر تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے گویا آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت صحابہ اور تابعین سے بھی زیادہ تھی، یہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ آئی بات سمجھ؟ تو محرک تھا، سبب تھا، کام نہیں ہوا، بعد میں جا کے کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کام کو گاڑ نہیں سکتا، یہ بھی ومان حاکم میں داخل ہوگا اگر گڑے گا۔ یہ اصول آپ نے نوٹ فرما لیا۔ اب اس اصول کو نوٹ کرنے کے بعد آپ ذرا ایک اور بات سمجھیں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت وہ کام کے جو ثواب اور عبادت کی نیت سے کیا جائے اور 220 سالہ خیر القرون سے ثابت نہ ہو۔ 220 سالہ خیر القرون کا دور کتنا ہے؟ 220 سال، جس میں آپ علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شر القرون شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو کام 220 سال میں نہیں ہوا تو بعد میں اگر کوئی کرے گا اور اس کو ثواب اور عبادت سمجھے گا تو اس کو بدعت کہیں گے ہم۔ یہ بدعت کی میں نے آسان سی تعریف کر دی۔ اب بدعت تو ویسے ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن جس بدعت کو ہم گمراہی کہتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، گمراہی، وہ بدعت اصطلاحی اور شرعی ہوتی ہے، اور وہ وہی ہوتی ہے کہ جو 220 سالہ خیر القرون کے بعد، دور کے بعد، اسلام، مذہب، عبادت اور ثواب کے نام پر کوئی کام گڑا جائے۔ یہ میں نے آسان تعریف کر دی۔ اب ذرا سمجھیے، مثلا آج کے دور کی بدعات میں سے کون کون سی قسمیں ہیں؟ بدعت کی ایک صورت ہے، نمبر 1، ایسی چیز جو ثابت نہ ہو اور کی جائے، خیر القرون کے 220 سالہ دور سے ثابت نہ ہو اور کی جائے، جس طرح میں نے مثال دی، اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد آوازیں ملا ملا کر ذکر، یہ آپ علیہ السلام کے دور سے اور بلکہ 220 سالہ خیر القرون میں ثابت نہیں ہے۔ یہ کام تو ہم نے دیکھا انڈیا سے 150-200 سال سے چلے آ رہے ہیں، انڈیا، میڈ ان انڈیا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ کیا ہو گیا؟ غیر ثابت، یہ بدعت کی پہلی صورت ہو گئی۔ بدعت کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کام ثابت ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، آپ اس حد سے کراس کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، بدعت کا ارتکاب کریں گے۔ مثال، آپ علیہ السلام نے تسبیحات بتائی ہیں نماز کے بعد، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ آج کوئی کہے جی یہ تو بہت تھوڑے ہیں، میں تو 100 مرتبہ پڑھوں گا نماز کے بعد، تو یہ 100 مرتبہ پڑھ کے گناہ گار اور بدعتی ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تسبیحات ثابت ہیں لیکن لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہ کرے، اپنی طرف سے زیادہ سیانہ بننے کی کوشش نہ کرے، وہ تو اسی طرح کرے 33 33 34، اور اس کے بعد جب وہ کر لے تو پھر اللہ کا نام لے کے 10,000 دانوں کی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، کون روکتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے جو کلمات ہیں ان کو اسی درجے میں پڑھے، مثلا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب کوئی شروع ہو جائے جی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت فلانا فلانا، اب وہی الفاظ اپنی جگہ اچھے ہیں لیکن ادھر آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور تو زیادہ سیانہ نہ بن، آپ علیہ السلام کی بات کو تبدیل نہ کر۔ تو میرے خیال سے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گی۔ اس لیے کہ دین اور دنیا میں بڑا فرق ہے۔ دنیا داری میں کوئی آدمی اپنی دکان میں 10 من گڑ ڈالے، شکر ڈالے یا 5 من ڈالے، اس کی مرضی، جتنے پیسے ہیں اتنا کاروبار وسیع کرے، لیکن دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا گڑ باؤ اتنا مٹھوں دے۔ ایک دو جو ہے گمراہ وڈیرے سے کسی نے پوچھا، پیر بنا تھا، پوچھا بتائیے جی کسی زور کی 4 رکعتیں ہیں اور 6 پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے جتنا گڑ باؤ اتنا ہی مٹھو سی۔ ایسے تو نہیں ہے بھائی، یہ تو نہیں ہے اس طرح۔ اچھا، اب یہ 2 بدعت کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 2، نوٹ کیجئے، یہ آپ کو کہیں ملیں گی نہیں اس ترتیب سے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک بات ہے وہ ثابت بھی ہے لیکن لازمی درجے میں نہیں ہے، اختیاری درجے میں ہے، کریں نہ کریں، جب کریں مرضی۔ اس کو سمجھیں ہم ذرا۔ مثال کے طور پر قبر پر جب دفنا دیتے ہیں مردے کو تو ہم اس کے سرانے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب اولئک هم المفلحون تک پڑھتے ہیں، اور ادھر پاؤں کی طرف ہو کے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کا آخر پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ہو گیا۔ یہ پڑھنا مستحب ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنگل روایت سے ثابت ہے، سنگل روایت سے، اس لیے بعض لوگ اس کو نہیں مانتے۔
غیر مقلدین حضرات اس کو نہیں مانتے، نہیں کرتے، وہ ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے صحابی سے ثابت ہے، اور بات ایسی ہے کہ جو ما لا یدرک بالقیاس والرأی والعقل ہے تو یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے، لہٰذا اس کو لینا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ؟ اب یہ تلقین ہے، اس کو تلقین کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب، یہ والی تلقین مستحب ہے، صحیح ہو گیا؟ اب یہ تلقین مستحب ہے، عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، ہم نے اس کو لے لیا۔ اب کوئی اس کو لازم سمجھے نہ جی ہر میت پر ضرور کرنی ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو اس پر جو ہے جرا کرے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں لکھا ہے مستحب کو اگر کوئی لازم سمجھ کے کرے گا تو اس کے حق میں بدعت ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ غیر لازم کو لازم سمجھنا بھی بدعت ہے۔ یہ بدعت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ بدعت کی چوتھی قسم کی طرف آئیے۔ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول نے کسی زمان اور مکان سے خاص نہیں کی اور آپ اس کو خاص کر رہے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے دین میں زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ نے اصول حشاشی میں پڑھا ہوگا، اصول فقہ میں، حدیث خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، تو چاہیے جائے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی باتیں نکال کے دین میں زیادتی کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو اس کی مثال لیں، مثلا تیجا 40واں۔ اب ٹھیک ہے میت کے لیے آپ ایصال ثواب کے طور طریقے ہیں، کام کریں، صدقہ خیرات کریں، لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں جی تیسرے دن ہی تیجا ہی کرنا ہے، جمعراتہ ہی بٹھانا ہے، ختم، 40واں ہی کرنا ہے، سالانہ فلانا ہی کرنا ہے، ہندوؤں والی رسومات دن خاص کر کے بیٹھ جائیں، تو یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں 256 صحابہ شہید ہوئے ہیں، کسی ایک کا بتا دیجئے تیجا 40واں۔ آپ علیہ السلام کی محبوب بیویاں گئی ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی ہیں، آپ کے 3 بیٹے قاسم جو ہے عبداللہ ابراہیم وہ گئے ہیں، ذرا بتا دیجئے ہمیں تیجا 40واں۔ آپ علیہ السلام کی 3 بچیاں دنیا سے آپ کی زندگی میں گئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ذرا بتا دیجئے ہمیں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کے محبوب چچا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے اٹھے، بتا دیجئے ذرا، نہیں بتا سکتے۔ آپ علیہ السلام نے 150 جنازے پڑھائے، بتا دیجئے آپ نے کسی جنازے کے ساتھ کوئی ٹوکرا شوکرا پھیرایا ہو، ہیلا دوران